سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید کے مطابق پاکستان اور بھارت کے باہمی اور دیرینہ اختلافات ہیں اور بعض اوقات ان اختلافات کی وجہ سے صحافی بڑی بڑکیں لگانے کو مجبور ہو جاتے ہیں۔ میری دانست میں بھارت کے صف اول کے صحافی شیکھر گپتا کے ساتھ بھی ہفتے کے دن ایسا ہی ہوا۔ اپنے دورہ بھارت کے دوران عالمی معیشت کی 20 ماہ کھلاڑی تصور ہوتے ممالک کی کانفرنس کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی ولی عہد نے ایک عظیم ترین منصوبے کا اعلان کیا۔ اس پر عمل درآمد بھارت کو آمد و رفت کے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ یورپ کے ساتھ جوڑ دے گا۔ بھارت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاس مذکورہ منصوبے کو تیز ترین بنیادوں پر مکمل کرنے کے مالی اور تکنیکی وسائل میسر ہیں۔ اس منصوبے کو لہٰذا محض خواب ٹھہراتے ہوئے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ شیکھر گپتا نے مذکورہ منصوبے کے اعلان کو تاہم قطعاً ایک مختلف زاویے سے دیکھا ہے۔ شیکھر گپتا نے جذبات سے مغلوب ہو کر ایک ٹویٹ لکھ ڈالا۔ اس پر پیغام لکھ ڈالا کہ اس کی دانست میں مذکورہ منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے سعودی ولی عہد نے در حقیقت پاکستان کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اسلام آباد کو بقول اس کے اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ محمد بن سلمان کے اعلان کردہ عظیم تر منصوبے کا شریک کار بننا چاہتا ہے یا خود کو چین ہی کی ریاست بنانے تک محدود رکھنا چاہتا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں اس نے انگریزی کا لفظ ویزل استعمال کیا۔ ابتدائیہ لفظ اس آباد کار کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی جاگیردار سے ٹھیکے پر زمین لینے کے بعد اسے آباد کرتا ہے۔ بعد ازاں یہ ان کمزور ممالک کے لیے بھی استعمال ہونا شروع ہو گیا جو اپنے دور کی طاقتور سلطنت کی جی حضوری سے اپنا وجود برقرار رکھتے تھے۔ بہرحال شیکھر گپتا کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے کئی دہائیوں سے برادر ملک کہلاتے سعودی عرب کے جواں سال ولی عہد کا پیش کردہ منصوبہ در حقیقت چین کی جانب سے تقریباً 2 دہائیاں قبل سوچے ون بیلٹ ون روڈ والے تصور کا متبادل ہے۔ چین پاکستان کا سمندروں سے گہرا اور ہمالیہ سے اونچا دوست شمار ہوتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے پاکستان بھی ون بیلٹ ون روڈ والے منصوبے میں شمولیت کو تیار ہوا اور اس ضمن میں سی پیک کے عنوان سے ہمارے یہاں مختلف منصوبوں کا آغاز ہوا۔ گپتا کو لیکن یہ گمان ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے متعارف کرائے گئے نئے منصوبے کے بعد پاکستان اگر سی پیک سے کامل کنارہ کشی کو راغب نہ ہوا تب بھی اس عنوان کے تحت سوچے دیگر منصوبوں پر نظر ثانی لازمی شمار کرے گا۔ شیکھر گپتا ایک ذہین، انتہائی پڑھا لکھا اور عالمی حقائق پر گہری نظر رکھنے والا صحافی ہے۔ اپنے تبصروں اور تحریروں میں وہ قابل ستائش حد تک حقیقت پسند بھی رہتا ہے۔ پاکستان مگر حقیقت پسند بھارتی صحافیوں کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے۔ دہائیوں سے جمع ہوئے تعصبات اکثر ان کی سوچ کو دھندلا دیتے ہیں۔ بھارتی صحافیوں کی اکثریت اس امر کی بابت ہرگز خوش نہیں تھی کہ چینی صدر بھارت میں G20 والے اکٹھ میں شریک نہیں ہوئے۔ روسی صدر بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ پوتن کی عدم موجودگی تاہم بھارتی تبصرہ نگاروں نے کشادہ دلی سے نظر انداز کر دی۔ تمام تر توجہ یہ سیاپا مچانے پر مرکوز رکھی کہ چینی صدر نے بھارت میں ہوئی کانفرنس میں شریک نہ ہو کر ان کے ملک کے ساتھ رعونت برد سرد مہری اختیار کی ہے۔ اس سے قبل چینی حکومت کی جانب سے ایک نقشہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے جس میں ان دنوں بھارت کا حصہ شمار ہوتے کئی علاقے بھی چین کا جغرافیائی حصہ دکھائے گئے ہیں۔ چینی صدر کی G20 کے اجلاس سے غیر حاضری کو لہٰذا بھارتی مبصرین مذکورہ نقشے کے ساتھ جوڑتے ہوئے چین کے ان کے ملک کے خلاف جارحانہ عزائم کا ویویلا مچا رہے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے مگر سعودی عرب کو خواہ مخواہ اپنی پارٹی بنا کر دکھایا جا رہا ہے۔ بھارت کے برعکس سعودی عرب کے چین کے ساتھ تعلقات ہرگز کشیدہ نہیں۔ ان دونوں کے مابین کئی عالمی معاملات کے بارے میں یکسوئی کا آغاز بلکہ 1980 کی دہائی میں افغان جنگ کے دوران ہو گیا تھا جب یہ دونوں ممالک کمیونسٹ روس کو افغانستان میں گھیر کر کمزور کرنا چاہ رہے تھے۔ آج سے چند ماہ قبل چین نے اپنے اثر و رسوخ کو نہایت خاموشی اور مہارت سے استعمال کرتے ہوئے ایران اور سعودی عرب کے مابین تاریخی تلخیوں کو بھلاتے ہوئے دوستی کی نئی بنیادیں تلاش کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے روس کے ایران کے ساتھ بھی دوستانہ یا مخاصمانہ رشتے نہایت قدیم ہیں۔ سوویت یونین کی تباہی کے باوجود روس آج بھی رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ روس اور چین کو نظر انداز کرتے ہوئے ایشیا اور یورپ کا ملاپ ادھورا ہی نظر آئے گا۔ اس تناظر میں ایران کو بھی گیم سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔
ایشیا اور یورپ کو جدید ترین ذرائع آمد و رفت اور ابلاغ کے ذریعے ایک دوسرے سے نتی کرنے کا منصوبہ سوچتے ہوئے سعودی ولی عہد نے ایران اور چین کو ہرگز اس سے بیر نہیں رکھا ہوگا۔ جغرافیائی حقیقتوں کی بدولت پاکستان بھی اس تناظر میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان دنوں یقیناً ہم معاشی اور سیاسی بحران کی بدولت انتہائی مشکل حالات میں گھرے ہوئے۔ وقت مگر کبھی ایک سا نہیں رہتا، جغرافیائی حقیقتیں بہت ظالم ہوا کرتی ہیں، بڑک بازی ان کی اہمیت جھٹلا نہیں سکتی۔